نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات کو ہزار مہینوں سے بھی بڑھ کر رتبہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کا درجہ ہزار مہینوں سے زیادہ ہے۔ ہزار مہینے بھی تقریباً 84 سال سے زیادہ وقت بنتا ہے، تو یہ اس کی مقدار یا تعداد مقرر نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اتنے شاندار طریقے سے بیان فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو خطاب کیا صحابہ اکرام سے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا ایک رتبہ اور بیان فرماتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، استقبال کے لیے خاص توجہ دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس میں ایک رات بھی ایسی ہے، رمضان المبارک کا استقبال بھی کرو اور اس رات کو بھی اپنے ذہن میں رکھو جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کا اتنا عظیم ہونا، عظیم المرتبہ ہونا، یہ اس بات سے واضح ہے کہ سرکار نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کا تذکرہ اور اہمیت بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق آغاز میں نہیں فرمایا کہ کن راتوں میں ہے، رمضان المبارک کی کن راتوں میں تلاش کروں، رمضان میں خالص آپ نے صرف اتنا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ سے سوالات ہوتے رہے، لوگ ذرا سہل پسند ہوتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا ہمیں کچھ نشاندہی ہو جائے تو ہم ذرا خاص وقت میں اس کو حاصل کر لیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ پھر اس کے اندر بھی یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ ان کے علاوہ تلاش ہی نہ کرو، یہ آپ کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ 22ویں رات کو ہم چھوڑ دیں اور 24ویں کو بھی چھوڑ دیں اور 26ویں کو بھی چھوڑ دیں، یہ نہیں۔ ہر رمضان المبارک کی ہر رات حقیقت یہ ہے کہ یہ شب قدر کی فضیلت رکھنے والی ہے۔ جس نے یہ کہا ہے وہ درست کہا ہے کہ ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی، ہر رات شب قدر ہے اگر تمہیں اس کی قدر ہو۔ بے شک کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سار گاہی، وہ جو کہا گیا ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ آدمی ہر روز ہی تلاش کرے، رمضان مبارک کے علاوہ بھی تلاش کرے، وہ تجلیات کا ظہور اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر روز آسمان اول پر پچھلی رات کو آ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، شروع میں ہی، آغاز رات سے کے ساتھ ہی، تو اس واسطے یہ اس میں ذرا سہولت ہے، زیادہ وقت ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ راتیں جو ہیں نا، یہ شب قدر کی راتیں دو طرح کی ہیں، ایک کا تعلق رمضان مبارک سے ہے اور ایک کا تعلق پورے سال سے ہے، غیر رمضان کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اس واسطے باقی جو ایام ہیں، جو دن سارا سال ہے، ان دنوں کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت ضائع نہ ہو۔ زندگی کا وقت بہت تھوڑا ہے، بڑا قیمتی ہے، ہم سارے دنیا کے پتہ کیا کیا کام کر لیتے ہیں اور اس طرف ہمارا دھیان نہیں۔ اس لیے پورے سال میں اللہ کی طرف توجہ بھی رہنی چاہیے، مراقبات میں بھی گم رہنا چاہیے، توجہات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ذکر فرمایا تو
مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خاص طور سے عرض کیا آپ کا شغف دیکھ کر کہ رمضان مبارک کے آخری طاق راتوں میں سے کس کی تعیین کی جا سکتی ہے، زیادہ بہتر کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 27ویں شب۔ چنانچہ اس فرمان کو ہی عام مسلمانوں نے بالکل پورا درست سمجھ لیا اور اسی پر ساتھ کر لیا، اور اسی کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ باقی رمضان مبارک کی طرف کوئی لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمارے ماحول میں ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان کے علاوہ بھی نظر آتے ہیں تجلیات، اور رمضان مبارک کی بھی پہلے عشرے میں بھی اور دوسرے عشرے میں بھی نظر آتی ہے، یہ شب قدر جو ہے نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ جب یہ ظہور ہوتا ہے تو اس وقت مائی صاحبہ نے صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اب یہ وقت لیلۃ القدر والی خاص قدر والا وقت ہے تو اس وقت ہم کیا دعا مانگیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت یہ دعا پڑھ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا عفو۔ یہ دعا سرکار نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ایسا وقت اگر خوش قسمتی سے حاصل ہو جائے تو یہ دعا اس کے منہ سے نکل جائے کہ اس میں تو صرف معافی کا معاملہ ہے، اپنے آپ گناہوں کی معافی۔ ویسے دنیا کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، دنیاوی دعائیں جو ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ صحت مانگ سکتے ہیں، رزق مانگ سکتے ہیں، مغفرت مانگ سکتے ہیں، ساری باتیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد تمام مسلمانوں نے زیادہ کثرت کے ساتھ اس کو رمضان مبارک میں تلاش کیا، اور جب یہ آتی ہے تو میں یہ علماء کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے، اپنے جیسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں۔ جب یہ تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو اس وقت ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی مسجد میں بیٹھا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد کے اندر نہیں ہوں، بلکہ میں باہر میدان میں، کھلے میدان میں بیٹھا ہوں۔ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ استغراق کی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو مسجد کے دیواریں نظر نہیں آتی۔ واقعی یہ حالت ہوتی ہے کہ درخت جو ہے وہ اوندے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پہاڑ بھی الٹے ہوئے اور مکان الٹے ہوئے، کچھ اس طرح سے کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول اتنا باروب ہوتا ہے۔ بندے کی اپنی حالت جو ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہو جاتی ہے، میرے خیال میں مختلف لوگوں کو مختلف کیفیات ہوتی ہوں گی، میرے خیال میں کہ آدمی جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے یا وہ تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت کم وقت کا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 منٹ کا ہے، 5 منٹ کا ہے۔ میرے خیال میں وہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور اس میں آدمی اپنا وزن جو ہے نا، اس کا احساس اس کا ختم ہو جاتا ہے، بے وزنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی آپ کو اپنے ایسا سمجھتا ہے جیسے میں ایک گیند بن گیا ہوں، یعنی وہ لڑکتا ہے، کبھی وہ آگے کی طرف گرنے کا احتمال ہوتا ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے کو، اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالنا ہوتا ہے۔ ہاں البتہ یہ بندہ چاہے ابتدا میں بندہ یہ چاہے کہ مجھے ساری وہ دعائیں جو میرے دل میں ہیں وہ میں مانگ لوں، وہ مانگ نہیں سکتا۔ اللہ کا ورد کر رہا تھا تو اب اللہ ہی اس کی زبان سے نکلے گی۔ دل میں دعائیں یاد ہوتی ہیں، زبان ان کا ساتھ نہیں دیتی، زبان پر اختیار ہی نہیں رہتا۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، اس واسطے وہ دل کے اندر جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ موقع ہر مسلمان کو، ہر باقاعدہ عبادت کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، روزے رکھنے والوں کو، دین کی جو صحیح معنوں میں پیروی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، دین سے پکا شغف جو لوگ رکھتے ہیں، ان کو یہ موقع حاصل ہو اور ہوتا ہے، کیونکہ ہر سال یہ ہمیں لوگ بتاتے ہیں، میرے ماحول میں جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی فلاں وقت میں یہ تھی، اس دفعہ فلاں دن تھی، اس وقت فلاں دن تھی۔ اور پھر میں آپ کو یہ عرض کر دوں، حضرت صاحب نام اپنا ان کے نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے کسی نیکی کے معاملے میں زیادہ، لیکن وہ لوگ جو ہمارے ساتھی جو مراقبات کے عادی ہیں، جو عبادت کے اندر بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، وہ پھر حضرت صاحب سے تصدیق کراتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ نظر آئی تھی اس دفعہ 23 کو یا رمضان کے پہلے عشرے میں نظر آئی تھی، تو آپ تصدیق فرماتے ہیں۔ حضرت صاحب حضرت علامہ حافظ محمد مطلوب الرسول سجاد نشین اللہ شریف، ان سے تصدیق کراتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ہمارا خیال درست ہے، تو آپ پھر تصدیق کر دیتے ہیں، درست ہو تو تصدیق فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع نصیب کرے۔ حضرات، بہت یہ چھوٹی بات ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے سارے جو احوال ہیں بیان کر سکوں، یا مجھے نہ ان کا زیادہ پتہ ہے، یہ صوفیاء سے سنی سنائی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صوفیاء کی جو محبت ہے وہ ہمارے اندر بھی کوئی تصوف کی رحمت پیدا کر دے۔ میں تو شروع میں بچوں نے کہا کہ ویڈیو بنانی ہے آپ کی، تو میں تو اس کے خلاف تھا، میں نے کہا جی لوگ تو فوٹو ووٹو بنا لیتے ہیں، کچھ آپ بھی کر لیں، لیکن وہ باہر جو ہے بچہ، درمیانی بچہ حامد احمد فاروق، وہ کچھ زیادہ چاہتا ہے، اس کا یہ خیال تھا کہ نہیں ویڈیو ہونی چاہیے، تو ویڈیو ہمیشہ رہتی ہے، آج کل وہ کتابیں بھی مٹ رہی ہیں لیکن ویڈیو جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ اور کچھ اس کو یہ بھی خیال ہو گیا ہوگا کہ اب ابو جو ہیں اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ ان کی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دمِ واپسی برسرے راہ ہے، عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر اس نے چھوٹے بھائی عمران احمد یہ کہا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم ابو کے پاس ہو۔ تو عمران احمد فاروق واقعی یہ اس بات کا اہل ہے، اگرچہ زیادہ ہوشیار نہیں، لیکن یہ کام کر سکتا ہے اور وہ کر رہا ہے، اچھا بنا جیسے بھی ہو رہا ہے کر رہا ہے، تو بارہ جیسے کچھ بھی بنا رہے ہیں۔ اور بڑا بیٹا راغب احمد فاروق کراچی میں ہے، وہ کبھی کبھی تبصرے بہت بھاری بھرکم بھیج دیتا ہے، کچھ کا میں اہل ہوں اور کچھ کا نہیں ہوں۔ بھائی عنایت احمد صاحب جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ مجھ سے تھوڑے چھوٹے ہیں، بہت عالم ہیں، لیکن بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اور طارق محمود پیر زادہ، وہ بہت ہی سلجھے ہوئے طریقے سے بات کرنے کا طریقہ رکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ بہرحال ان کے خیال میں کبھی کوئی چیز اچھی ہو جاتی ہے اور کبھی اس معیار کی نہیں ہوتی۔ وہ علامہ اقبال کے بہت زیادہ دل دادا بھی ہیں، علامہ اقبال سے بہت معارف خاص رکھتے ہیں، خاص تعارف رکھتے ہیں، اور ان کا بڑا اثر ہے۔ اللہ مزد زد فزید۔ تو بہرحال یہ حضرات ایسی بات ایسے درمیان میں آ گئی، میں تو اس کے حق میں نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ خود نمائی جو ہے، اس خود نمائی کو معاف کرے، اور یہ ویڈیو جو دنیا میں ہم بنا رہے ہیں، لوگ اس کو ممکن پسند بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ ویڈیو جو اللہ کے یہاں فرشتے بنا رہے ہیں، اب اس کا جو ہے نا خوف وہ دامنگیر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ویڈیو بھی درست ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ ویسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ
بہت زیادہ دل جان سے معافی کی خستگار ہو، معافی مانگے نا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر جن لوگوں کے دلوں میں اس کے گناہوں کا علم ہوتا ہے اس کو بھی کھرچ دیتا ہے، فرشتوں کے ذہن سے بھی وہ سارے کھرچ دیتا ہے، فرشتوں کے جو کیا نام ہے رجسٹر ہیں جن میں وہ برائیاں لکھی ہوتی ہیں وہ بھی کھرچ دی جاتی ہیں۔ جس زمین پر چلتا ہے وہ زمین بھی خالی ہو جاتی ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ یہ کہاں کہاں چل کر گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں جو گواہی دینے والے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہ ان کی گواہی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی یاد سے بھی ہر گناہ کا تصور مٹا دیا جاتا ہے۔ بڑی خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پکی سچی توبۃ الرسول جو ہے اس کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہمارے بے گناہ لوگوں کے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جو جہاں پر لوگوں کے سے ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھتا ہے، امید ہے وہ قیامت والے دن بھی ہمارے گناہوں کے کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔